وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کی منظوری سے میں ابھی چند روز پہلے عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر دوسری مقدس زیارات کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کی یہ خواہش پوری کرے۔ جب کوئی جاتا ہے بیت اللہ میں یا مسجد، وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ کوئی دوسرا اس میں نہ مداخلت کر سکتا ہے، نہ کسی کے اختیار میں ہے۔ لوگوں کے عقیدہ توحید کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر انبیاء میں سے بھی اگر کسی کی آپ عبادت کریں، آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جماعت تھی جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ یہ ووٹوں سے لوگ نہیں آئے تھے، یہ کسی سفارش پر نہیں آئے تھے، ان کا انتخاب کیا کائنات کے رب نے کیا، اور ان سب کو عزتیں عطا فرمائیں۔
ان سب کو نبوتیں عطا فرمائی، ان میں سے بعض کو کتابیں عطا فرمائی۔ یہ کس نے؟ یہ اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کو کسی نے عزت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عزت والے ہیں، ہمیشہ عزت والے رہیں گے۔ کوئی ان کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ انسان جتنے بھی آئے، جتنے بھی آئیں گے، سب نے فوت ہو جانا ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات جو باقی رہنے والی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ زندگی چاہے جتنی دے وہ دینے والا ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، روزی رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ صحت تندرستی دینے والا وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مانگنا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے یہ توقع کرنا کہ یہ میری زندگی کا مالک ہے، یہ میری موت کا مالک ہے، یہ میرے رزق کا مالک ہے، ایسا آدمی اپنے عقیدے کی اگر اصلاح نہیں کرے گا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگوں عبادت میری کرنی ہے، قیام کرنا ہے میرے لیے، رکوع کرنا ہے میرے لیے، سجدے کرنے ہیں میرے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں میرے سامنے، رونا ہے میرے سامنے، کوئی مطالبہ کوئی درخواست کرنی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے سامنے کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے لعلکم تتقون، یہ کرے گا تو پرہیزگار بن جائے گا، متقی بن جائے گا، نیک بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے میری ذات ہی ہے جو آسمان سے بادل برساتی ہے، زمین سے اناج نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے سامنے رونا ہے تو رو لو، میرے سامنے آنسو بہا دو، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سامنے آ جا، مجھے پکار، میں تیری پکار سننے والا ہوں۔ انسان ہے نا، بڑی پریشانیاں، مسئلے، معاملات ہوتے ہیں۔ ایمان والا ہو، توحید پرست ہو، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، پریشانی آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ میرے بھائی کثرت کے ساتھ تو پڑھ لے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ تیری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ وظیفہ تو کر، اللہ کو یاد تو کر، اللہ تیری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ اللہ کون ہے، کہاں ہے؟ اللہ اکبر، تیری پہنچ سے اتنا قریب ہے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں تیری انسان شارک کے قریب۔ شارک جانتے ہو نا، جہاں بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، قربانی والے بکرے۔ کائنات کا رب کہتا ہے، میرا اور آپ کا پروردگار کہتا ہے میں انسان تیری شارک کے قریب ہوں۔ ہم اسے چھوڑ کر پھر غیروں کے آگے سامنے جھکتے ہیں، پھر ڈیریوں پہ جا کے جھکتے ہیں، پھر لوگوں کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے سجدے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیری شارک کے قریب ہوں، مجھے پکار کے تو دیکھ، مجھے مخاطب کر کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، رب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہ رب کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ رب کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہمارا تو جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ منافقت، حسد، بغض، جھوٹ، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا عام پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر منحوستی ہے، کوئی وفادار نہیں۔ یاد رکھو، میرے اور آپ کے ارد گرد حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، مفاد پرست، یہ سارے معاشرے کا حال ہے۔ آؤ اس سے تعلق جوڑیں جس کی بات سب سے سچی ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ وہ کہتے ہیں آؤ مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کائنات کا رب خود کہہ رہا ہے، اگر اس نے دعائیں قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ کیوں کہتا؟ میرا اور آپ کا مالک، میرا اور آپ کا خالق خود کہہ رہا ہے۔ سنو ذرا قرآن سنو، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ رب خود کہتا ہے میں سے میرے آگے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آخر آپ اپنا پھر تعارف کروا رہا ہے، فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ
لذو وفضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور میں اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات دن بنائے، رات کو سوتے ہو اللہ یا تمہاری آنکھوں کو کھولتا ہے، اور بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی منظوری سے مکے اور مدینے کی سیر کر کے آیا ہوں، زیارتیں کر کے آیا ہوں۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلی بات عقیدے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو بھی جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اللہ کی منظوری کے بغیر نہیں ہوتا۔ بات اصل سمجھانے والی یہ ہے کہ بعض لوگ وہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کہتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینے لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی نہیں، بہتر کوئی نہیں، ایسا نہ اللہ نے کوئی اور بنایا نہ اللہ بنائے گا۔ یہ آخری نبی ہے اللہ پاک کے، ختم نبوت کا تاج پہن کیا ہے۔ اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، لیکن یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، یہ اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ جب جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت سے پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اتنے درخت، ایک درخت کے پتے گنے نہیں جا سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں دیکھوں اگر مجھے معلوم ہوتا، میرا کوئی پروگرام ہوتا تو میں پچھلے جب میں گیا تھا اس سے پہلے 4 دن جمعہ تھا، میں اعلان کر کے جاتا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، جمعہ اگلا فلاں فلاں صاحب پڑھائیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھتے کہ جانے سے 2 دن پہلے میں گھر گیا ہوں، جا کے کھانا کھایا ہے، سویا ہوں، عصر کی نماز پڑھی ہے۔ مجھے 6.5 مہینے سے تکلیف ہو رہی تھی کندھوں کی، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، ڈاکٹر میں نے کو نہیں چھوڑا، تکلیف بڑی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہی پروگرام بنا، میں نے 2-3 ٹیلی فون کیے، میرے سعودیہ کے ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر رب کو جب منظور ہوتا ہے نا تب یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ چند باتیں، اس پہ غور کیجئے گا۔ میں جس پوزیشن میں تھا، جس حالت میں تھا، میں عمرہ کرنے کا، سفر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنی تکلیف۔ جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، بڑی مشقت ہے۔ 2 گھنٹے پہلے گھر سے نکلے، 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ ٹھہرے، 4-5 گھنٹے کا جہاز میں چلتا ہے، پھر آگے جا کے اگلے اسٹیشن پہ 2-3 گھنٹے۔ بیمار آدمی کے لیے تو بڑی مشکل ہے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ وہ اللہ تو یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک نماز پڑھے تو ثواب کتنی نمازوں کا ہے، وہاں پہ کتنی نمازوں کا، یہ فرق تو ہے۔ دل میں خیال آیا کہ بندے 6.5-7 مہینے ہو گیا، اور گھر میں اکثر ذکر کیا کرتا تھا بچوں سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر چلا جاؤں، اور آپ تو آ نہیں رہا، وہاں جا کے کچھ کرتا ہے۔ عقیدے کی بات، میں اس پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے میری منظوری کر دی۔ میں جب
ایئرپورٹ پہ گیا تھا، احرام باندھا۔ اب یقین کریں کہ میں احرام کا جو پلو تھا نا، چادر نیچے گرتی تھی، میں اوپر نہیں کر سکتا تھا، اتنی میرے بازوؤں میں تکلیف تھی۔ ساتھ میری مسز تھی، میں نے ان سے ہیلپ لینی تھی اس کو اوپر کرنا۔ خیر سعودیہ پہنچے، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم۔ میں نے جو پہلا عمرہ کیا نا، میں پہلے اس سے 11 دفعہ کیا ہوں۔ میں نے مشکل ترین حالات میں عمرہ کیا، ٹھہر ٹھہر کے، سانس لے کے، بیٹھ بیٹھ کے، کرسی ساتھ اٹھائی ہوئی تھی چھوٹی، صفا مروا پہ کبھی ادھر رکھنی، پھر چلنا، پھر رکھنا، بڑی تکلیف۔ اس کے بعد پھر جس مقصد کے لیے گیا تھا عمرے کے دوران بھی بعد بھی میں نے اللہ سے ایک ہی دعا زیادہ تر کرتا رہا، اللہ اس مقصد کے لیے آیا ہوں، 6.5 مہینے ہو گئے ہیں، آرام کوئی نہیں آنا، مالک تو، خالق تو، صحت دینے والا ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے۔ گھر والوں کو بھی کہہ کے آیا ہوں، دوست احباب سے بھی بات ہوئی ہے، تو یہی ارادہ کر کے آیا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، مولا مجھے شفا دے دے۔ میں اللہ کا کس طرح شکر ادا کروں کہ جب میں واپس آیا ہوں میرے اللہ نے مجھے 90% شفا عطا فرما دی ہے، ورنہ یہ میرا بازو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بات، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم اداروں میں جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، ہم ان پیروں کو پاس جاتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز کا ارادہ بھی نہیں کیا، عقیدہ توحید الحمدللہ دیا ہوا ہے، میں نے اللہ رب سے دعا کی اللہ مجھے وہاں لے جا، میرے پہ اللہ کا کرم ہوا، دوست احباب کی، گھر والوں کی دعائیں تھی، اللہ مجھے وہاں لے گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں تندرست ہو کے واپس آیا ہوں، میں اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں، اور جو رب کے سامنے ہاتھ نہیں نہ اٹھاتے، دعا نہیں کرتے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں، ان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ اور میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں، کوئی جمعہ میرا ایسا خالی نہیں ہوتا جس جمعے میں 2، 4، 5، 10 لوگوں نے دعا کی درخواست نہیں کی ہوتی، اور ان کے لیے دعا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ویسے فردوں کے بعد ہاتھ اٹھانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن جب کوئی دعا کی درخواست کرے پھر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کل کو ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ کل کو نہیں، ہر وقت 24 گھنٹے انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رب کو پتا کون؟ اللہ اکبر۔ یہ رب جو ہے نا، آپ کو یہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ اور یہ دوسرا سپارہ ہے، تیسرا، یہ ذرا غور فرمائیے گا۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آياتا للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. دیکھو رب کے کام، قرآن بڑا بڑا ہے. یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی تھے، نبی. اللہ اکبر. میں ہر کسی کو ولی نہ سمجھ لیا کرو، ہر کسی کو مشکل کشا نہ سمجھ لیا کرو. مشکل کشا ایک ہی ہے، اللہ کا ولی وہ ہے اللہ سے جو ڈرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو زندگی میں قدم رکھتا ہے تو پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ اللہ کے ایک نبی ہیں عزیر علیہ السلام. ایک گھر سے نکلتے ہیں ایک گدھے پر. سواری کون سی ہے؟ گدھے کی. ساتھ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کی. گھر سے ایک رومال میں کھانا باندھتے ہیں کھانے کے لیے، گدھے کے ساتھ باندھا. سفر پہ روانہ ہوتے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرتے ہیں. جب نظر ماری مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، تو ہر مکان کھنڈرات ہو چکا تھا، تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا. وہ علاقہ سارے کا سارا جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں. کہنے لگے، دل میں خیال آیا، ہیں اللہ کے نبی، اللہ یہ سارا کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کر دوں گا، اللہ یہ کس طرح ہوگا سارا کام؟ اللہ اکبر. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے. میری اور آپ کی موت تک جو خیالات آپ کے اور میرے دل میں آنے ہیں نا، ان سے بھی رب واقف ہے. سوچ سمجھ کر گفتگو کیا کر، سوچ سمجھ کے قدم بڑھایا کر. ہر چیز سے اللہ رب العزت واقف ہے. اللہ نے آسمانوں پر بات سنی. اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ جا کے میرے اس نبی کو سلا دو، موت کی نیند سلا دو. یہ تیسرا سپارہ ہے. فرشتے آئے، وہ آرام کی غرض سے لیٹے، اللہ کے حکم سے موت کی نیند سلا دیا گیا. اللہ اکبر. وقت گزرتا رہا، 100 سال گزر گئے. 100 سال آج کسی کی زندگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی شاید. 100 سال گزر گئے. اللہ نے حکم کیا، فرشتوں نے آ کے اٹھایا آپ کو. اٹھے. فرشتوں نے سوال کیا، حضرت کب سے سو رہے تھے؟ کب سے آرام فرما رہے تھے؟ قرآن بتاتا ہے کہ آگے سے جواب دیا، رات یا رات کا کچھ پہر میں نے آرام کیا ہے. پیغمبر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی جی 100 سال ہو گیا. 100 سال. اللہ یہ وہی کرنے والا ہے، وہی ذات افضل ہے، وہی اللہ ہے، وہی تمام اختیارات کی مالک ہے. اسی کے بن جاؤ، اسی سے محبت بڑھا لو. اللہ کی قسم زندگی میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. عزیر علیہ السلام نے نظر مارنے کہ میں نے یہاں گدھا باندھا تھا. گدھا کوئی نہیں، گدھے کی ہڈیاں ساری بکھری پڑی ہیں.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت اللہ کی دیکھو، روٹی دیکھی 100 سال کے بعد تر و تازہ، روٹی تر و تازہ ہے، گدھے کا کوئی حال نہیں ہے، ساری ہڈیاں بکھر چکی ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب کیا۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو حکم دیا، اسے کہو آپ اپنے گدھے کو آواز دو۔ گدھے کو آواز دی، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے ہوا چلائی، ہڈیاں جہاں جہاں بکھری ہوئی تھی سارے اکٹھی ہو کے آئیں، ڈھانچہ بن گیا، اوپر سارا گوشت چڑھ گیا، کھال چڑھ گئی، گدھا تیار ہو کے جناب عزیر علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ یار اس رب کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرنا، اس رب کو چھوڑ کر اوروں کی جگہ جا کے حاضری دینا، کتنا ظالم ہے وہ لوگ جو کائنات کے رب کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ بات تو پڑھ کے دیکھو، اس کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو۔ یہ دیکھو سورۃ نحل ہے، رب نے بڑا کچھ قرآن میں بیان کیا ہے، ہم نے کبھی ترجمے پر غور نہیں کیا۔ جو بڑا قرآن پڑھتے ہیں نا، روز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ثواب ملے گا، لیکن ترجمہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ فرمایا اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ دیکھو نا اپنا قرآن کتنے پیارے انداز میں بتا رہا ہے۔ دیکھو نا لاہور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، ان کو داتا صاحب کہتے ہیں، نعوذ باللہ صاحب، وہ اللہ کے ولی تھے، بہت نیک تھے، بڑے لوگوں کو اسلام قبول کروایا انہوں نے، ان کی محنت تھی، لیکن داتا کون ہے؟ اللہ۔ داتا کون ہے؟ بولو اللہ۔ اللہ کی قسم، ہمارا سر کٹ سکتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک قوت اللہ نے دی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، داتا مانیں گے تو اس عرش والے کو مانیں گے، کسی اور کو داتا نہیں مانیں گے انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے، جب تک جان میں جان۔ تماشا بنایا اس رب نے جس نے تجھے مجھے اور تجھے ماں کی پیٹ میں بھی رزق پہنچایا، جس نے یہ ساری کائنات کا جو سہولتیں وہ ہمیں دی، اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو داتا مانیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اموات غیر احیاء، فرمایا وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، جن کو تم جا کے پوجتے ہو، قبروں پہ جا کے مانگتے ہو، وہ مردے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، انہیں کوئی علم نہیں، وہ نہیں جانتے۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ عرش والا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد۔ فرمایا تمہارا رب ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، داتا ایک ہے۔ اللہ، آؤ مجھے یاد آیا، بیت اللہ ذہن میں گھوم رہا ہے،
اللہ 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 سب کو زیارتیں کروائے، سب کو آمدنی نصیب فرمائے۔ ابرا آیا تھا نا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، بڑی فوجیں لے کے آیا، اس دور کی طاقتور فوجیں، جدید قسم کا اسلحہ اور بڑے بڑے طاقتور ہاتھی لے کے آیا تھا، بدنصیب بیت اللہ کو گرانے کے لیے، بدنصیب بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ جب سردار عبد المطلب کے اونٹ بھی اس نے قبضے میں لے لی۔ فی ظلال قرآن کے اندر لکھا ہے کہ جب اونٹ قبضے میں لیے نا، سردار صاحب کو پتا چلا، سردار صاحب گئے، جا کے آپ نے اونٹوں کی واپسی کا تقاضا کیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے نا میں بیت اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں، تجھے بیت اللہ کی فکر نہیں، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ سردار عبد المطلب نے جو بات جواب دیا نا، وہ سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے اونٹ میرے ہیں، مجھے دے دو، بیت اللہ کا مالک جو ہے نا وہ جانے اور تم جانا، بیت اللہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، جو اس کا مالک ہے وہ دیکھنے دیتا ہے؟ کسی کی جرأت ہے؟ اونٹ واپس کر دیے۔ بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ تھا، پورے زور شور سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بلایا، واہ میں ربا تیرے صدقے کو باندھ جاؤں، اللہ اکبر، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، حکیموں کا حکیم ہے۔ ابابیلوں کو بلایا، یہ تو ویسے بھی کون فایا تم کہہ دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں درمیان میں، لیکن رب کی مرضی ہے نا، وہی سمندر پہ سڑکیں بنی جس سے موسیٰ علیہ السلام خیر و عافیت سے گزر گئے، اور وہی سڑکیں تھی جب فرعون آیا تو وہاں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، سڑکیں غائب ہو گئیں۔ یہ اس رب کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بلایا، یہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں دیکھو یہ کتنے خوش قسمت ہیں، رب نے انہیں بلایا کام لینے کے لیے۔ اور اب جب بیت اللہ کے اندر طواف بند ہو جاتا ہے نا، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، یہ ابابیلیں چھوٹی چھوٹی بیت اللہ کا طواف کرتی نظر آتی ہیں۔ اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے جانور بیت اللہ کے اوپر طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے بلایا، طلب کیا، اللہ نے کہا چھوٹے چھوٹے کنکر منہ میں ڈالا۔ انہوں نے اپنی زبان حال سے کہا ہوگا اللہ اتنے اتنے کنکر، چھوٹے چھوٹا منہ ہے ہمارا، چھوٹے چھوٹے کنکر یہ کیا کریں گے؟ کائنات کے رب نے کہا کنکر گرانا تمہارا کام ہے، اس کا بیڑا غرق کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں کس نے بچایا ہے؟ اللہ، ورنہ آگ تو جلاتی ہے، آگ تو چھوڑتی نہیں۔ جب انہوں نے پھر بم گرائے، چھوٹے چھوٹے پتھر گرائے، قرآن پڑھ کے دیکھو، فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. پھر اللہ نے ان پرندوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. کتنے خوش نصیب یہ پرندے کہ قرآن میں تذکرہ، قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوتا رہے گا. تو میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں ایک بندے کو آتی ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہا میں آزماتا ہوں اپنے بندوں، مال دے کے، دولت دے کے، بھوک سے آزمائش ہوتی ہے انسان. اور جو انسان خوشی میں بھی اللہ کا رہے اور پریشانی میں بھی اللہ کا رہے، کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ اسے کبھی چھوڑ سکتا نہیں. تو کہتے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. آخری بات سن لو، اپنے عقیدے کی درستگی کر لو. آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تو غیران دے کوئے کیوں جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دے ماں، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دے ماں، تینو مال اولاد تے زر دے ماں. کیوں جی ہو کچھ چاہتے ہو؟ مال اولاد پیسہ دولت، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دے ماں، تینو مال اولاد تے زر دے ماں، تیری ہر مشکل حل کر دے ماں. پڑھو لا الہ الا اللہ. مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، اور میں تے چوکیدار بھی بٹھایا نہیں. تے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، اور میں تے چوکیدار بھی بٹھایا نہیں، تو پھر بھی ملن نو آیا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.